تو باپ کے ساتھ بھی اس کا مناظرہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا کہ آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بادشاہ وقت کے ساتھ مباحثہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بادشاہ تھے اسے بادشاہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام یعنی قحط سالی کا زمانہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام گندم لینے کے لیے اس کے پاس گئے تھے، تو کسی نے یہ بتایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ آپ کے مخالف ہے اور یہ آپ کے علاوہ کوئی اور رب سمجھتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ آپ کس کو آپ رب سمجھتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب جو آسمان اور زمین کے جو رب ہے وہ میں سمجھتا ہوں، آپ رب نہیں ہیں۔ رب تو وہی ذات ہے جو زندگی اور موت دیتے ہیں۔ تو اس ظالم نے بھی ایک جیل میں بندہ تھا، اس کو آزادی دیا، اور جو آزاد بندہ تھا وہ جیل میں ڈال دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، یعنی اس جیلی کو اس نے آزادی دیا اور ایک عام بندہ کو مار ڈالا۔ تو اس نے کہا کہ میرے اختیار میں بھی موت یعنی زندگی اور موت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہی ذات ہے جو مشرق سے وہ سورج نکال لیتے اور مغرب پہ وہ کیا کر لے غروب کر لیتے ہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اگرچہ وہ یہ جواب تو کر سکتے کہ یہ کام تو میں کر لیتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغوں سے تمام کی تمام چیزوں کو غائب کرے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو گویا کہ اس کا مناظرہ بادشاہ وقت کے ساتھ بھی ہوا، اسی طرح قوم کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی قوم کے ساتھ جب اس کا مباحثہ ہوا تو قوم نے باقاعدگی کے ساتھ، اس قوم میں تقریباً 72 قسم کے بت تھے۔ کچھ بت ایسے تھے جو ستاروں کے ساتھ اس کا تعلق تھے، اور کچھ بت ایسے تھے جو صالحین کے ساتھ اس کا تعلق تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بت توڑ دیا تو بادشاہ وقت بھی غصے میں آیا اور قوم بھی غصے میں آیا۔ اور احادیث میں ہے کہ جو لوگ کوئی نیک کام کرنا چاہتے یا کوئی کام کرنا چاہتے تو نظر میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے باقاعدہ لکڑی وغیرہ پہاڑ سے لا کر کے تاکہ اس میں وہ جلائے۔ تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب یہ آگ تیار کیا گیا تو منجنیق ایک جھولا اس کے لیے بنایا گیا، اس سے جھولے میں بٹھا کر کے اور اندر پھینک دیا۔ تاریخ میں ہے کہ تقریباً 40 دن تک یہ آگ میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ سے یہ فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ کسی چیز سے وہ طاقت لے لیتے ہیں، تو آگ سے رب العالمین نے جلانے کا طاقت لیا، جس طرح رب العالمین نے پانی میں جو سیلان اور بہنے کا جو طاقت ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزتاً وہ پانی کو روک دیا۔ تو یہ اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب 40 دن بعد وہ باہر نکلے تو نمرود نے جب یہ حالات دیکھا تو اسے کہا کہ آپ کا جو رب ہے وہ تو انتہائی آپ پر مہربان ہے کہ آگ میں آپ کو صحیح سلامت رکھے ہے کہ آپ کے نہ بال جلے ہیں، نہ آپ کے رنگ میں کوئی تغیر آیا ہے، نہ آپ کے کپڑے جل گیا ہے، نہ آپ کی جوتے وغیرہ جل گیا ہے، اور وہ تو آپ کے رب تو آپ پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ میرے دل چاہتے ہیں کہ اس کے نام پہ میں کچھ نذرانہ پیش کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا
کہ آپ کے نذرانے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ نے اس پر ایمان نہیں لائے، یعنی ایمان اس کی شرط ہے۔ تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے سے یعنی اس عراق سے اس نے سفر کیا اور وہ ہجرت کیا شام کی طرف، اور اسی شام کے سفر میں اس کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی شریک تھے۔ یہ فآمن لہو لوط، یہ لوط بن حاران بن آزر یعنی اس کا بھتیجا تھا، بھائی کا بیٹا تھا۔ اور پھر شام میں کچھ تکلیف کی وجہ سے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے اس نے شام بھی چھوڑ کر دوبارہ مصر کی طرف اس نے سفر کیا۔ جب مصر کی طرف اس نے سفر کیا تو مصر کے ایک بادشاہ تھے جو انتہائی جابر بھی تھے اور انتہائی بدکار بھی تھے۔ جو مسافر آ جاتے اسی مسافر کے ساتھ کوئی عورت وغیرہ ہوتے تو وہ اس سے جبران لے لیتے۔ تو کسی نے اسی مصر کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ابراہیم نام بندہ ہے، اس کے ساتھ اس کا بیوی انتہائی خوبصورت ہے۔ تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ اس کا جو بیوی ہے وہ لے کے آئے، لیکن اس بادشاہ کا طریقہ کار یہ تھے کہ اگر اس کی بیوی ہوتے تو وہ اس سے چھین لیتے، اور اگر اس کے بہن اور ماں وغیرہ ہوتے تو اس کو اس پر کوئی تعرض وغیرہ نہیں کرتے، اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے آپ کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک توریہ ہوتا ہے۔ توریہ کا تعریف یہ ہے کہ آپ جو بات کر لیتے ہیں اسے بات کا ظاہری آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور مخاطب اس کا دوسرا مفہوم اس سے سمجھتے ہیں، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے توریہ کیا کہ یہ میرے بہن ہے، یہ میرے بہن ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلامی بہن تو تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ نے میرے سے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بہن ہے، واقعتاً ابھی اسی زمین پر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو آپ میرے اسلامی بہن ہے، لہٰذا اگر آپ سے وہ بادشاہ پوچھ لیتے تو آپ اس سے یہ کہے کہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس کی بیوی جب وہ طلب کیا گیا تو وہ انتہائی رزیل قسم کے بندہ تھا، تو اس نے غلط یعنی اس کے وہ فکر میں غلطی موجود تھی۔ تو جب وہ اس نے اس کے نظریے سے وہ واقف ہوئے سارا، تو اس سارا نے اسے بادشاہ سے یہ کہنے لگے کہ وہ مجھے کچھ موقع دے تاکہ میں وضو کر کے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ جو بھی کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو سارا رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اور یہ دعا کیا کہ اے اللہ فلا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ یہ میرے جسم میرے شوہر کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا، اے اللہ اس کافر مجھ پر مسلط نہ کر۔ تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغطا، اس کے دماغوں نے کام چھوڑ دیا اور اس کے جسم نے کام چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہوا گویا کہ اس پہ پالج کی طرح یا جس طرح انسان پر وہ جنات طاری ہوتے اسی طرح اس پر بھی جنات طاری ہوئے اور اس کے جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہوئے۔ تو حضرت سارہ چونکہ عورت تھی تو اس نے جب یہ حالات دیکھی تو اور پریشان ہوئی کہ اگر یہ بندہ مر جائے تو پھر لوگ کہیں گے کہ اسے سارہ نے قتل کیا، تو اس نے دوبارہ دعا کیا ہے۔ یا حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسی کافر نے اس سے کہا ادعو اللہ لا اضرک، آپ اللہ سے دعا کریں میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا دیتا، یعنی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کر۔ تو یہ دوبارہ جب ٹھیک ہوا پھر اس نے غلط ارادہ کیا، پھر اسی طرح اس نے وہ دعا کیا۔
بہرحال 2-3 مرتبہ جب اس نے یہ حرکت کیا ہے تو اس نے بعد میں اپنے ملازم سے، اپنے چوکیدار سے کہا ما اتیتنی انسانا بل اتیت شیطانا، آپ نے میرے پاس کوئی انسان نہیں بھیجا بلکہ تو آپ نے شیطان بھیجا۔ اس نے تو دل سے وہ سمجھتے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، لیکن بے دین لوگ دینداروں کو شیطان کہا جاتے ہیں۔ اور اسی بادشاہ نے باقاعدگی کے ساتھ ایک خادمہ دیا تحفے پہ، حاجرہ، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کا بیوی تھی، بچی تھی، اسی بادشاہ کی بچی جس کے نام حاجرہ تھے، اور اسے سارا کو تحفتاً دیا کہ آپ اپنے لیے لے جائیں اور یہ آپ کی خدمت کرے گی، لہٰذا آپ لے جائیں۔ تو حدیث میں ہے جب واپس آئی ہے سارا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پہ کھڑے تھے، تو اس نے نماز میں اشارہ کیا کہ کیا کیا اس ظالم نے؟ تو سارا نے جواباً یہ کہا رد اللہ قید الکافر واخدم حاجر، اللہ نے وہ کافر کے جو چال تھے وہ رد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں میرے وہ عظمت ڈال کر کے، تو اسی کی وجہ سے اس نے مجھے خدمت میں یہ حاجرہ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل جاتے ہیں کہ آپ پر جو بھی پریشانی آ جاتے ہیں، جو بھی تکلیف آ جاتے ہیں، تو بہترین ہتھیار